السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض صدق الله العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو، ان کے احکام کو اور شریعت کو سننے کے لیے یہاں بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ گو نہ گو آپ سوچ کر دیکھیں، دنیا کا بہت سارا عملہ ہمارے مسلمان قوموں کا ابھی بھی تجارت میں، ابھی بھی دنیا کے کاموں میں، گھر کے کام و کاج میں لگا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں آدھا گھنٹہ ہی صحیح بٹھا لیا۔ حاضرین گرامی، کئی جمعہ سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سنتے چلے آ رہے تھے۔ پچھلی جمعہ میں آپ کے وصال کے متعلق بھی بات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ خلافت راشدہ کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا، اس کے بعد حضرت عمر کو، اس کے بعد حضرت عثمان کو، اس کے بعد حضرت علی۔ ان چاروں خلیفہ کا جو اسلامی دور، خلافت کا جو دور گزرا، پورا 30 سال کا گزرا۔ ان کے بارے میں جاننا، ان کی زندگیوں کو سمجھنا، ان کی زندگیوں کو پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ملنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور ان کی زندگی کا معلوم ہو جانا خدا کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ نے اپنی کتاب میں نصیحت کے ذکر کے بعد یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو زمین کا وارث بنائے گا۔ یہ قرآن کے اندر ہے۔ دوسری آیت میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے ایمان لانے والوں کو اور ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو وعدہ لیا ہے کہ انہیں زمین میں اللہ کا خلیفہ بنائے گا۔ زمین میں اللہ کے خلیفہ نیک بندے ہی ہو سکتے ہیں، برے بندے نہیں ہو سکتے۔ انسان زمین کے اندر، پوری زمین میں، خطہ ارضی میں دین کا کام کرنے کے اعتبار سے اللہ کا خلیفہ ہے۔ اس کے سب سے پہلے اور بڑے ذمہ دار حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھی کلمے کی محنت کی، دین کی خاطر محنت کی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام۔ اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبوت کا دروازہ بھی ختم ہوا، اور دین کو اللہ نے مکمل بھی کیا، اور اعلان بھی فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے محبوب آج ہم نے دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا، اور ہماری نعمت کو آپ کے لیے تمام کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کا قصہ۔ حضور کی وصال کے بعد، حضور کی زندگی کے بعد جو دور شروع ہو رہا ہے، وہ دور خلافت راشدہ کا دور ہے۔ یہ خلافت راشدہ کا دور کیسے ہے؟ حضور کا وصال ہوا، حضور کے وصال ہونے سے پہلے ہی حضور نے اپنے مرض الوفات میں، جب آپ بیمار تھے تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق نائب رہیں گے، اب نائب ہیں، اس کے بعد خلیفہ رہیں گے، میرے مرض الوفات کے موقع پر یہ امام رہیں گے، میرے بعد کی ذمہ داری یہ سنبھالیں گے۔ تو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیدا ہونے کے 2 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کو وحی نازل ہونے سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق حضور کے دوست رہے، وحی کے نازل ہونے کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست رہے۔ ان کی شان اور ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں قیام فرما رہے تھے 3 رات 3 دن، تو اس وقت اللہ نے آیت کو نازل فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں ہیں۔ دو سے کون مراد ہے؟ ایک حضور ہیں، ایک حضور کے دوست ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ حضور حضرت ابو بکر صدیق سے فرما رہے ہیں آپ کفار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ آپ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ یہ ان کی عظمت شان ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو مال حضور کی خدمت میں پیش کیا، اتنا مال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ آپ کی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے کسی غزوے کے موقع پر بڑا عطیہ لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا تو اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل کیا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے مال کو پاک کر لیا۔ یا اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آیت کو نازل فرمایا، اشارہ کیا جس نے مال کو صرف کیا، جس نے مال کو اللہ کے لیے دے دیا، اس کا مال پاک ہو گیا، وہ بھی پاک ہو گیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ انہوں نے پورے 2 سال 3 مہینے خلافت کو سنبھالا، حضور کے بعد حکومت کو سنبھالا۔ ان کے دور میں بڑے بڑے 3 فتنے ہوئے۔ ایک فتنہ یہ تھا کہ کچھ منافقوں نے، کچھ یہودی نے کہہ دیا تھا حضور کا انتقال ہو گیا۔ حضور نبی نہیں تھے، اگر نبی ہوتے تو وہ انتقال نہیں ہوتے تھے، یہ فتنہ برپا کر دیا۔ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور لکھ کر دے دیا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں نبی ہوں۔ اور کچھ لوگوں نے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، مال ہم نے کمایا، اپنی محنت سے کمایا، ہم کیوں زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ یہ 3 بڑے بڑے فتنے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق برابر نرم مزاج ہو کر، حکمت کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، خوشی خوشی ان تینوں کو سزائیں دی، مرتدین کو سزائیں دی، زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کو سزائیں دی، اور اسی طریقے سے جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے ان کو بھی سزائیں دی۔ جو یہ کہتے تھے کہ حضور نبی نہیں تھے، وہ نبی ہوتے تو وہ انتقال کہاں ہوتے تھے، تو ان سب کو آپ نے تھاما، آپ نے ان سب کا جواب دیا اور فرمایا جو پیغمبر عالم دین لے کر آئے ہیں ان کے انتقال ہونے سے دین کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، آپ کو بھی موت آئے گی، ان کو بھی موت آئی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر حضور کو فرمایا آپ کو بھی موت آئے گی، پہلے لوگوں کو بھی موت آئی ہے، آپ کو بھی موت آئے گی، پہلے والے لوگوں کو بھی موت آئی ہے۔ آپ کا کام نبوت کا کام، آپ جب تک آپ کی زندگی ہم نے لکھی ہے آپ کام کریں گے، پھر ہمارے پاس واپس آ جائیں، اس کے بعد اس کام کو میرے بندے سنبھالیں گے۔ تو یہ اشارہ تھا دور خلافت۔ پورے 30 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کفار کے ساتھ بھی، منافقین کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی بڑی نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو بھاری طریقے سے نبھاتے تھے۔ آپ نے 2 سال 3 مہینے خلافت کو سنبھالا، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا رشتہ کیا ہے حضور سے؟ آپ کا رشتہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کا رشتہ یہ ہے کہ حضور سے، حضور حضرت ابو بکر کے داماد ہیں۔ داماد اس لیے کہ حضرت عائشہ کے شوہر ہے، یہ رشتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا۔ اور رشتہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں پہلے سے رشتہ بنا کے بھیج دیا، یہ دونوں دوست ہیں، یہ دونوں غار کے اندر ہیں۔ رشتہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا جو اس نے مال کو اللہ کے راستے میں دے دیا اس کا مال پاک ہو گیا، یہ بھی پاک ہو گیا۔ اور رشتہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بندوں میں سب سے پہلے جنت میں جانے والا ابو بکر ہے۔ ان کا رشتہ یہ ہے کہ حضور جب نبوت کا اعلان کیے، اسلام کی دعوت دیے، تو انہوں پہلے مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کر لیا اور بغیر سوال کے اسلام کو قبول کر لیا، کوئی چون چرا نہیں کیا، کوئی بحث نہیں کی، حضور نے فرمایا اسلام قبول کر لیا۔ اتنا مضبوط، اتنا گہرا، اتنا اونچا رشتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ اور ان کی پوری زندگی امت مسلمہ کو یہ پیغام تھا کہ ہر حال میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول کا سچا دین نہیں چھوڑا۔ ان کی تاریخ کو مختصر طریقے سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ان کی تاریخ رچ بسے، ہماری زندگیوں میں آئے، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔
ورنہ تو حضرت ابو بکر صدیق کی شان کے بارے میں اگر کہا جائے 4 جمعہ نہیں 40 جمعہ بھی بس نہیں آئے، ایسی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے 12 سال بعد پیدا ہوئے۔ کتنے سال بعد؟ حضور پیدا ہوئے تو 2 سال بعد ابو بکر صدیق پیدا ہوئے، حضور پیدا ہوئے تو 12 سال بعد حضرت عمر پیدا ہوئے۔ حضرت عمر کی عظمت شان یہ ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور ان کا تقوی اور ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کی عظمت شان، عرب میں پڑھائی لکھائی والا کوئی نہیں تھا۔ آپ نے 6 سال تک پڑھائی لکھائی میں حصہ لیا۔ پڑھائی لکھائی کیا ہوتی ہے، علم کیا ہوتا ہے، آپ نے کئی قانون بنائے، آپ نے خلافت کو سنبھالنے کا قانون بنایا، بہت ساری چیزوں میں آپ نے ایک اکنامی کی، آپ نے قانون بتایا کہ یہ طریقے سے اس طرح سے کیا جاتا ہے، حکومت اس طریقے سے چلائی جاتی ہے، گورنمنٹ اس طریقے سے چلائی جاتی ہے، کارخانے اور دفتر کیسے چلائے جاتے ہیں، آفس کیسے چلائی جاتی ہے۔ آپ نے اس قانون کو لاگو کیا اور آپ نے پورے 10 سال 6 مہینے خلافت کو سنبھالا۔ 10 سال 6 مہینوں کے اندر آپ کا عدل و انصاف کا ایسا چرچا تھا کہ ایک ہی گھاٹی پر شیر اور بکری پانی پیا کرتے تھے۔ یہ انصاف تھا۔ اور جب بھوک لگتی، جب ضرورت پڑتی تبھی شیر شکار کرتا، دھوکے سے، چوری سے، حسد سے، کینے سے کوئی شیر شکار نہیں کرتا تھا، جب ضرورت پڑتی تبھی شکار کرتا۔ ایک ہی گھاٹی پر آپ کے دور حکومت میں آپ پوری پونی دنیا کے سلطنت کے بادشاہ رہے۔ روم اور فارس میں آپ نے اسلام کا جھنڈا گاڑا، روم اور فارس میں آپ نے اسلام کا جھنڈا گاڑا۔ اور آپ کی اسلام لانے سے پہلے کی حالت کیا ہے؟ ابو جہل نے اعلان کیا دارالندوہ میں کھڑے ہو کر، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو لے کے آئے گا اسے 200 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ آپ نے ننگی تلوار لی اور لے کر آپ کے پاس تشریف لے گئے، جو تلوار لے کر آپ کی گردن اڑانے کے لیے گئے تھے اسی تلوار کو آپ کے قدموں میں بچھا دیا اور نعرہ کہنے لگے اور کلمہ شہادت کو پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھا دور۔ عمر کی شان یہ ہے، جس گلی سے حضرت عمر گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان گزرنے کو ڈرتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس گلی سے شیطان گزرتا نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ آپ کے دور خلافت میں آپ رات میں چکر لگاتے تھے، گشت کرتے تھے کہ میری سلطنت میں گلیوں کا حال کیسا ہے، لوگوں کے گھروں کا حال کیسا ہے۔ آپ اکیلے تنہا گشت لگاتے تھے۔ جب ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہوا کہ آپ جیسے ہی گشت لگا رہے ہیں تو ایک جھونپڑی سے، ایک پڑاوے سے ایک آواز آتی ہے، ایک ماں اور بچی کی آواز آتی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملانے زیادہ پیسے مل جائیں گے، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دیں تو زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ بچی کہتی ہے نہیں، دودھ میں پانی نہیں ملانا، حضرت عمر نے حکم دیا دودھ میں پانی ملائے بغیر بیچنا ہے۔ تو ماں کہتی ہے بچی اتنی رات میں عمر کہاں آئے؟ تو بچی کہتی ہے عمر نہیں، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ عمر نہیں دیکھ رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ بچی کا ایمان عمر کی وجہ سے خدا پر ہے، بچی کا ایمان حضرت عمر کی وجہ سے خدا پر ہے۔ بچی کا ایمان ہے کہ عمر نہیں دیکھتا، اس رات کے اندھیرے میں بھی عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر کے کانوں میں یہ رکعت پڑی۔ صبح کو اس بچی کے ماں سے ملاقات کی، کہا میں اپنے بچے سے اس بچی کا نکاح کرتا ہوں۔ یہ ایمان کی حلاوت، یہ ایمان کی حقیقت، اس طریقے سے پہچانا اور رشتہ بنا لیا۔ یہاں مقصد رشتہ بنایا یہ کہنا نہیں ہے، یہاں مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر کے پیچھے بھی لوگ خدا پر ایمان رکھتے تھے اور امانت و دیانت، سچائی اور صداقت کا اعتقاد رکھتے تھے۔ یہ حضرت عمر کا دور خلافت ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کو ہجرت کر گئے۔ ہجرت سے پہلے کعبے کی دیواروں پر چڑھے اور کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ جو مائی کا لال ہو مجھے آ کر روکے ہجرت کرنے سے۔ اگر کسی کو اپنے بچے یتیم کرنا ہو، اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو تو مجھے آ کر مکے سے مدینہ جانے کے لیے روکے۔ تو کوئی آ نہیں سکا، آپ ہجرت فرمائے۔ حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، دونوں صاحبین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں زندگی گزارے۔ آپ کے وصال تک بھی آپ کے زندگی کے سفر کے شریک حیات رہے۔ یہ حضرت عمر کا دور 10 سال 6 مہینے پریسیڈنٹ بن کر
پونی دنیا کے پریزیڈنٹ بن کر آپ نے زندگی گزاری، لوگوں کو سچائی اور غلط کی طرف اشارہ کیا، بلکہ اس کی دعوت دی، عدل و انصاف کے پیمانے کو مقرر کیا، ناپ تول کی کمی پیشی کو مقرر کیا، آپ نے اچھے کام کیا ہیں، برے کام ہیں، آپ نے اس کی طرف تقاضے کو دکھایا، اسے کیسے دور کیا جاتا ہے اس کو آپ نے اس کی دعوت دی۔ آپ کا وصال ہوا، آپ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے خلیفہ مقرر کیا۔ یہ وہ عثمان ہیں جن کو پوری امت مسلمہ ذی نورین کے لقب سے پکارتی ہے۔ اس لیے ذی نورین ہے کہ آپ کے 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں، ایک بیٹے سے نکاح کیا، اس بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا۔ آپ نے فرمایا اگر میری اور بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان سے نکاح کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے اور آپ نے پورے 13 سال خلافت کو سنبھالا، اور آپ نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر دی۔ کس نے خرید کر دی؟ جب مسجد نبوی کو تقاضا آیا کہ نبوی مسجد بننا ہے، مدینہ منورہ کی مسجد بننا ہے، تو سب سے پہلے جگہ کس نے خریدی؟ حضرت عثمان نے خرید کر دی، اور پوری امت کو پیغام دیا ایک مسلح کی قیمت ہی صحیح، اگر کوئی چندہ لینے کے لیے آئے تو آپ ضرور تحقیق کر کے دے دیا، یہ ایسا چندہ ہے اور یہ ایسا عطیہ ہے اور یہ ایسا ہدیہ ہے اور یہ ایسا صدقہ ہے کہ یہ صدقہ آپ کو قیامت میں کام آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے دنیا کے سرزمین میں مسجد کو تعمیر کرتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے محل بناتا ہے۔ ایک اینٹ آپ کی لگ جائے، وہ اینٹ قیامت میں آپ کو جہنم سے نکالنے کا ذریعہ بنے گی۔ ایک اینٹ، ایک سیمنٹ کا موٹا، ایک لوہے کا ٹکڑا، ایک لوہے کا ٹکڑا، ایک پینٹ کا باکس، کچھ بھی ہو جائے جو مسجد کے لگتا ہے، ایک فین لگ جائے، ایک لائٹ لگ جائے، ایک پلر کا آپ خرچہ اٹھا لیں، یہ خرچے آپ کو قیامت کے دن کام آئیں گے۔ حضرت عثمان نے مسجد نبوی کے لیے سیٹ خریدی اور خرید کر حضور کے لیے ہدیے میں دے دیا، اللہ کے نبی آپ یہاں پر مسجد کو تعمیر فرمائیں۔ اور کئی غزوات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرچہ کیا، اور یہاں ایسا حال ہے کہ جگہ ہے، لوگ بننے والے تیار ہیں، رکاوٹوں پہ رکاوٹیں، کس کے لیے؟ ہمارے گھر کے لیے، کسی اپارٹمنٹ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے رکاوٹیں۔ یہ رکاوٹوں کا جواب دینا ہوگا قیامت کے دن، کسی بھی طریقے سے ہو، رکاوٹ ہوتی ہے، قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ مدرسہ بننے کے لیے رکاوٹ بنے، مسجد بننے کے لیے رکاوٹ بنے، یتیم خانے کے لیے رکاوٹ بنے، اگر کسی کے لیے کھانا بنانے کا گھر تیار ہو رہا ہے اس کے لیے رکاوٹ بنے، اچھے کاموں کے لیے جو رکاوٹ بنتا ہے، یہ رکاوٹ جنت کو جانے سے ضرور روکتی ہے۔ ان رکاوٹوں کا ہر مسلمان کو جواب دینا ہوگا۔ جو طاقت رکھتے تھے، جن کی زبان میں طاقت تھی، جن کے پیسوں میں طاقت تھی، جن کے قدم اور ہاتھ میں طاقت تھی، یہ خاموش ہو گئے تو انہیں بھی جواب دینا ہوگا۔ خاموشی کا بھی جواب دینا پڑتا ہے، کبھی کبھی آواز کا بھی جواب دینا پڑتا ہے، کبھی کبھی خاموشی کا جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ بلی جب دودھ پیتی ہے تو آنکھ بند کر کے دودھ پیتی ہے، یہ سمجھ کے دودھ پیتی ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، ساری دنیا اسے دیکھتی ہے۔ ایسے ہی خدا کی نظریں بھی اس کے اوپر ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن صحیح غلط کا حساب دینا ہے، چاہے وہ صحیح خاموشی میں ہو، چاہے وہ غلط خاموشی میں ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ دنیا کے کاموں میں رکاوٹ بن جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، دین کے کام میں کبھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ایک نقطے کی بھی اگر رکاوٹ ہو جائے، یہ نقطہ قیامت میں جنت میں جانے سے بھاری پڑے گا اور مہنگا پڑے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور خلافت 13 سال کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ملائکہ کیا ایسے عثمان سے حیا نہیں کرنا چاہیے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی تھوڑا ٹخنوں سے اوپر آپ کی ازار یا آپ کی لنگی، آپ کا جو کرتا ہے وہ اوپر تھا، حضرت عثمان تشریف لائے، آپ نے ازار کو نیچے کر لیا۔ ویسے تو وہ بھی جائز تھا، حضرت عثمان کے بعد آ کر جو کہ وہ بھی جائز تھا، لیکن صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا یہ ایسے عثمان ہیں جن سے بندے تو بندے، مسلمان تو مسلمان، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، ہم ان سے حیا کیوں نہ کریں۔ اسی لیے حضور نے حضرت عثمان کو اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، بیٹی دے دی۔ ایک خلیفہ کو 2 بیٹیاں دیں، ایک خلیفہ کو 1 بیٹی دے دی، اور ایک خلیفہ کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔
یہ رشتہ ہے چاروں خلفاء کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو حضور سے جس کا رشتہ لگ جائے یقیناً اس کا رشتہ اللہ سے لگتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب بھی قبر کے پاس جاتے بڑا روتے تھے، بڑے آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے تھے اور داڑھی اشک بار ہو جاتی تھی۔ پوچھتے یہ قیامت کی اور حشر کی آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اگر یہ صحیح پار ہو گئی تو ساری منزلیں آسان ہیں، اگر یہ صحیح پار نہ ہوئی ساری منزلیں مشکل ہیں۔ قبر کے پاس جا کر کون رو رہے ہیں؟ جن کے بارے میں مغفرت کا وعدہ دیا گیا، جن کے بارے میں حضور کا داماد کہا گیا، وہ جا کر قبر کے پاس جا کر رو رہے ہیں۔ آج ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے کتنا روئے؟ ہم نے اپنے رشتہ داروں کی مغفرت کے لیے کتنا رویا؟ امت مسلمہ کے لیے کتنا رویا؟ پوری امت کے لیے کتنا رویا؟ ہم نے کیا کیا ہے اپنی پوری امت کے لیے؟ مسلمان بھائیوں کے لیے ہم نے کتنا رویا ہے؟ جی نہیں، اپنے لیے نہیں رویا تو دوسروں کے لیے کیا رویا؟ اسی لیے رونا، گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا، یا اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اور شام کو سوتے ہوئے روزانہ پڑھ کے سونا، اللہم قنی عذابک، اے اللہ تیرے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، یوم تبعث عبادک، جس دن تو قیامت میں بندوں کو اٹھائے گا۔ رسوا نہ فرما، غمزدہ نہ فرما، شرمسار نہ فرما، ہمیں ایسی حیا عطا فرما کہ ہم وہاں حیا کرنے کے بجائے یہاں حیا کرنا شروع ہو جائے۔ ایسی حیا اور پاک دامن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، فرمایا جاتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے انسان حضرت عثمان غنی ہے حیا کرنے کے اعتبار سے۔ حضرت عثمان غنی 13 سال تک خلافت کو سنبھالے۔ 13 سال کے بعد حضرت عثمان غنی کے اوپر ایک ایسی حالت، آپ بڑے نرم تھے، امت نے ان کی نرمی کا فائدہ اٹھایا، خارجیوں کا فتنہ شروع ہوا، اسی فتنے میں حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بیٹھے تھے مسجد میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی آیت پر پہنچے، آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طاہر بھائی، آپ کے داماد حضرت فاطمہ کے شوہر حسن و حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کو سنبھالا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بعثت نبوی سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت علی سے حضور کا رشتہ کیا؟ حضرت علی سے حضور کا رشتہ ہے کہ یہ آپ کے طاہر بھائی ہیں، کیونکہ حضرت علی حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا ہیں، چچا ہیں۔ اور رشتہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ رشتہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں۔ رشتہ کیا ہے؟ حسن اور حسین کے والد ہیں۔ حسن و حسین کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ پورے 4 سال 9 مہینے خلافت کو سنبھالے۔ ان کے دور میں ایک فتنہ شروع ہو گیا، اسلامی حکومت کے دو حصے ہو گئے، ایک حصہ حضرت علی کے ساتھ ہو گیا، ایک حصہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہو گیا۔ یہ 2 حصے تقسیم ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، لیکن ایسے کمزور ماحول میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کو سنبھالا، اسی لیے ان کو حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت حیدر کرار۔ اور ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور نے فرمایا میں مدینے کا علم ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔ کیا فرمایا؟ میں مدینے کا علم ہوں، اس کا دروازہ علی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا علی تمہارا مرتبہ، تمہارا درجہ میرے پاس ایسا ہی ہے جیسا کہ ہارون علیہ السلام کا درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، کہ بھائی تھے، وہ بھائی تھے۔ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا يُصَدِّقُنِي، قرآن میں کہا وَأَخِي ہارون، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا بھائی ہارون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ ہارون کو نبوت عطا فرما، میری زبان تھوڑی توتلی ہے، یہ اچھی بات کر لیتا ہے، یا اللہ تو اسے نبوت عطا فرما۔ خیر اللہ نے نبوت عطا کر دی، لیکن گہرا رشتہ کیسا تھا موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا؟ ایسا ہی رشتہ حضرت علی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فرمایا علی تمہارا مقام میرے پاس اتنا ہی ہے جتنا مقام ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے۔ یہ مقام تھا حضرت علی کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی انصافی کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ اس دور خلافت کو سنبھالا۔ 4 سال 9 مہینے کی
9 مہینے کی اتنی عمر، یعنی خلافت کی اتنی عمر کو سنبھالا، یہ پورے 30 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہوئے؟ 30 سال۔ حضور کی پیدائش کے بعد 40 سال کو نبوت ملی، 10 سال مکے میں، 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے۔ قرآن 20 پر 3 سال کی عمر تک حضور کو نازل ہوا، 60 پر 3 سال کی عمر میں حضور کی وفات ہوئی۔ حضور کے وصال کے بعد یہ 30 سال کتنے ہو گئے بھائی؟ حضور کے اور دور خلافت کی ملا کر 90 پر 3 سال ہو گئے۔ اور حضرت علی کے انتقال کے بعد بڑا دور نکلا، تابعین کا بھی دور آیا، صحابیوں کا بھی دور آیا، اولیاء کا بھی دور آیا۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ میں اولیاء کے بارے میں انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ یہاں کہنا مقصد یہ ہے، ایک ہی جمعہ میں حضرت ابو بکر سے لے کر ایک ہی جمعہ میں حضرت علی تک بیان کیسے کر دیا؟ چاہتے تو ایک ایک جمعہ اس کے لیے لے سکتے تھے، 2 جمعہ لے سکتے تھے، 4 جمعہ۔ یہاں پر پوری ہسٹری گنانے کا مقصد نہیں ہے، یہاں مختصر طریقے سے بتانے کا مقصد یہ ہے ہمارے مسلمانوں کو ہمارے آباء و اجداد کی کتنی تاریخ یاد ہے، یہ شوق دلانے کے لیے جمعہ میں کہا جا رہا ہے۔ اگر کسی فلمی ڈرامے ایکٹر کے بارے میں پوچھے، اس کی عمر بتائے گا ہمارے مسلمان، اس کے ڈرامے بتائے گا ہمارا مسلمان، وہ کیسے کپڑے پہنتا ہے بتائے گا ہمارا مسلمان، اس کی کٹنگ بتائے گا ہمارا مسلمان، اس کے چلنے کا ڈھنگ بتائے گا ہمارا مسلمان، اس کے ایکشن کو بتائے گا ہمارا مسلمان، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کی پوری ہسٹری گنائے گا ہمارے مسلمان۔ جن کے ہسٹریوں کو یاد رکھنے سے، جن کی ہسٹریوں پر چلنے سے نہ جہنم سے بچنے والا ہے نہ جنت میں جانے والا ہے۔ کسی کرکٹر کے بارے میں پوچھے، پورا بتائے گا ہمارا مسلمان، ہمارا مومن بھائی پورا بتائے گا۔ لیکن پوچھا ابو بکر صدیق کون ہے، پوچھا حضرت عمر کون ہے، پوچھا عثمان کون ہے، پوچھا علی کون ہے، جمعہ کے خطبے میں جن کا نام دیا جاتا ہے کون ہے؟ جی معلوم نہیں، جی ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ تم ہو مسلمان، یہ تم ہو جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہا جاتا ہے، یہ تم ہو کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ پہلے جنت میں جانے والی۔ یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان کو بھلایا ہے۔ ارے جاؤ غیر مسلموں کو پوچھو جو ایجوکیٹڈ ہیں، IAS آفیسر کا جو انٹرویو ہوتا ہے ان کو پوچھا جاتا ہے خلافت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، وہ کہے گا انٹرویو میں خلافت کے بارے میں۔ ہر آدمی جانتا ہے، ہر غیر مسلم جانتا ہے، ہمارا مسلمان جانتا ہے 10%، 20%۔ جی ہمیں اپنی تاریخوں کو یاد رکھنا تھا، ہم نے اپنی تاریخوں کو بھلایا۔ یاد رکھو وہ دن دور نہیں کہ مسلمان اپنی خود تاریخ یاد نہ رکھے، اپنی خود نسل کو یاد نہ رکھے کہ میں کس قوم سے تعلق رکھتا تھا، رکھتا ہوں نہیں، رکھتا تھا، یہ بھی بھول جائے۔ میرے بھائیوں، حضور کی سیرت کے بارے میں جاننا، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جاننا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری سنائی، اور آپ نے اس جمعہ میں ان کے پورے کارناموں کو سنا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے حکم پر مال کو لٹایا۔ ایک موقع پہ پوچھا کیا لے کے آئے اللہ کے لیے، میرے حکم پر تم کیا لے کے آئے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول، میں گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا، جو کچھ تھا لے کر آپ کی خدمت میں آیا۔ مسجد کے بارے میں کہتے بھی جا کر پوچھے تو سال میں ایک بار 10 رقم کے سوانا، کئی کو حضرت وقتا پڑے نا مسجد کا، ہماری مسجد کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، دنیا بھر کے مسجد کے بارے میں بول رہا ہوں، ذہن میں نہ کو رکھو جامع مسجد ننجن گوڑ نہیں، دنیا بھر کے مسجد کے بارے میں، دنیا بھر کے مسلیاں، دنیا بھر کے پیسے والے کے بارے میں بول رہا ہوں۔ 50 روپے لکھو چندہ سال بھر کا، کئی کو جی وقتا پڑے نا 50 رقم کے باتاں، 50 رقم کے باتاں، ایک پارٹی کو گئے، ایک کھانے کو گئے، دھیرے مار کے پیسے ٹھکا ٹھک اڑاتے رہتے ہیں پیسے، کہ مسجد کو مدرسے کو نہیں، مکتب کے حضرت کو نہیں، کون کی کیا کیا غریب بیمار ہیں نہیں، کیبل کلیکشن والا آیا جلدی فائرہ اڑانے پہ، فون پہ تمہارا، گوگل پے، پے ٹی ایم، امیزون پے، کیا ہے تمہارا، فوراً کر دو۔ کس کے واسطے کر رہی تھی؟ ٹی وی دیکھنے، روز روز ناچ کو ہم نہ دکھا رہی نا ڈرامے، روز روز سنا رہی نا حدیثاں سرکار ڈرامے، ان کے دیکھنے کے واسطے پیسے ہیں، لیکن مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، دین کے واسطے، یتیماں کے واسطے، غریباں کے واسطے، بیواں کے واسطے ہمارے جیباں خالی ہیں، اچھے کاموں کے واسطے ہمارے جیباں خالی ہیں، بیکار کے کاموں کے واسطے ہمارے جیباں نہیں بلکہ
ہمارے ATM استقبال میں کھڑے رہتے ہیں، بڈے میں ہزاروں کے پیسے اڑاتی، جی جو بڈے میں اتنا پیسہ اڑا رہا ہے ایک بھی ہاتھ اٹھا کر بتا دے اس نے یتیم کے لیے کتنے پیسے خرچہ کیا، امت کے یتیم کے لیے کتنے پیسے خرچہ کیا، امت کی بیوہ کے لیے کتنے پیسے خرچہ کیا، اپنے گاؤں کی مسجد اور مدرسے کے لیے کتنے پیسے دیا؟ جی نہیں نکلے گا، اتنا جواب نہیں نکلے گا کیونکہ عمل نہیں ہوا ہے، جواب نہیں نکلے گا کیونکہ عمل نہیں ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اتنا بخل، اتنا کنجوسی بھی اچھی بات نہیں، کبھی کچھ جیب سے نکال کبھی دے دیا کرو، اللہ تمہاری جیب کو غیب سے بھر دے گا۔ انفق ما فی الجیب یاتیک من الغیب، جو جیب میں ہے خرچ کر، غیب سے آئے گا، ایک خرچ کر 10 آئے گا، 10 کر 100 آئے گا۔ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر اجتماع میں کہا کرتے تھے، حلال کمائی کا 10 روپیہ آپ خرچ کریں، آپ کو 100 روپیے ایسے آئیں گے کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے۔ آپ حلال روپیوں سے 10 روپیہ خرچ کریں اللہ کے لیے، 100 روپیہ ایسے آ جائیں گے آپ سوچتے رہیں گے کہ کہاں سے آ گئے۔ آپ اسی کو بچا کے رہیں گے 10 روپے، 90 روپیہ آپ کے نکل جائیں گے۔ کتنے نکل جائیں گے؟ 90 روپیہ آپ کے آنے کے رک گئے، ادھر 10 گئے، ادھر سے آتے 90 مل کو۔ اس لیے میرے بھائیوں جذبات کو اپنے اندر قابو میں رکھو، دین کے لیے پہلا ہمارا سٹیپ دین کے لیے، بعد میں دنیا کے لیے۔ چاروں خلیفہ نے دین کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دی، حضور کے نقش قدم پر صرف کر دیا، حضور کے حکم پر خرچ کر دیا، اور پوری امت کو پیغام دیا کہ پہلا سٹیپ دین کے لیے اٹھاؤ، پہلا قدم دین کے لیے اٹھاؤ، پہلا قدم کلمے کے لیے اٹھاؤ، پہلا قدم مسجد کے لیے اٹھاؤ، پہلا قدم مدرسے کے لیے اٹھاؤ، پہلا قدم غریبوں کے لیے اٹھاؤ، پہلا قدم یتیموں کے لیے اٹھاؤ، پہلا قدم بیواؤں کے لیے اٹھاؤ، پہلا قدم بیماروں کے لیے اٹھاؤ، بے سہاراؤں کے لیے، جو جن کا گھر نہیں ان کے لیے اٹھاؤ، جن کے لیے کپڑے نہیں ان کے لیے، جن کو روزی روٹی نہیں ان کے لیے اٹھاؤ، ان کے اناج کا خرچہ اٹھاؤ۔ چاروں خلیفہ نے پہلا سٹیپ اٹھایا، پوری امت کو پیغام دیا۔ جی آج ہم نے ان کی تاریخ کو بھی بھلایا، ان کے عمل کو بھی بھلایا، ان کے کارناموں کو بھلایا، بڑی افسوس کی زندگی گزارنے میں کچھ معلوم نہیں۔ ہاتھ اٹھانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہاتھ جمانے سے بڑا فرق پڑنے والا ہے پوری امت میں۔ انشاءاللہ کریں گے، اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کی جان و مال میں، تجارت میں، آپ کی صحت میں، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں، جان و مال میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ ہماری دعا رہے گی، آپ 10 میں 20 روپیہ خرچ کریں، اللہ آپ کو دیتا رہے گا۔ آپ صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، دل کھول کر دیتے ہیں، اللہ آپ کو دیتا رہے گا۔ اپنی ضرورت بھی پوری کریں، اپنے سے کچھ 10% اوروں کی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، اللہ آپ کو دے گا۔ انشاءاللہ کریں گے، اللہ انشاءاللہ اگلی جمعہ میں اولیاء اللہ کی عظمت شان پر گفتگو ہوگی، بیان ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے جلد از جلد جامعہ مسمی تشریف لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سنتیں پڑھنے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔